ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے قرآن کو پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی، لکھتے ہیں۔ اقبال جیسا بڑا شاعر بھی کہتا ہے کہ تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ تو آخر قرآن میں ایسی کیا چیز ہے کہ اگر بندہ مومن قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ کو بہت عظیم انسان بن جائے گا؟ آخر قرآن میں ایسا کیا ہے جو قوموں کی تقدیر کو تبدیل کر دے گا؟ دیکھیں، اس پر کلام تو کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، یہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یا فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس سے ایک انسان عظیم کیسے بن جائے گا؟ تو اس کی بنیاد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات تو ایک جملہ بھی بہت ہزاروں چیزوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو یہ بولتے ہیں کہ جناب آپ محنت کرو، تو یہ ایک جملہ بھی ہزاروں پہلو اپنے اندر رکھتا ہے نا محنت کرنے کا۔ لیکن قرآن مجید کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی کے بنیادی ترین معاملات ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے بغیر انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں، جن کے بغیر انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، قرآن ان چیزوں کے اندر انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی بہت طاقتور ہے، لیکن اس طاقت کی وجہ سے وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اس طاقت کے ذریعے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن وہ اس پیسے کے ذریعے فسق و فجور کو عام کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اختیارات ہیں، لیکن ان اختیارات کا استعمال وہ ظالمانہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کے پاس طاقت ہے لیکن وہ لوگوں کا حق چھینتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہاں طاقت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، اسباب اور ذرائع یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن ان کا غلط استعمال اس کو انسان کہلانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ جی ایسے ہی ایک آدمی قاتل ہے اور وحشیانہ طریقے سے قتل کرے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یار درندہ ہے۔ جی ایسے ہی یہ انسانی حیوان ہے۔ جو حیوانیت کے کام کرتا ہے وہ انسانی وہ حیوان ہوتا ہے۔ قرآن اسی حیوانیت اور اسی درندگی اور بہیمیت کو ختم کر کے انسان بناتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے، انسان وہ ہے جس میں انسانیت، جس میں درندگی ہے وہ انسان نہیں ہے، ٹھیک، جس میں حیوانیت ہے وہ انسان نہیں ہے، جس کے اندر پرلے درجے کا ظلم و ستم بھرا ہوا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ہر ایک کو اس کا حق دینے والا، ظلم سے بچنے والا، مخلوق کے لیے خیر کا سبب ہے، بھلائی کا سبب ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سبب ہے۔ تو قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ انسان کی یہی اخلاقی تربیت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کی ذاتی زندگی سے لے کر اس کی پرائیویٹ لائف، اس کی ذاتی زندگی سے اس کے چند افراد تک، چند افراد سے اس کے دائرہ، اس کے محلے، اس کے شہر، اس کے ملک اور اس کی دنیا تک جو انسانی زندگی کے دوائر ہیں، جو انسانی زندگی کے سرکلز ہیں، ان تمام سرکلز کے اندر قرآن مجید انسان کو انسان بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے کہتے ہیں نا ایک انسان کا ذاتی وجود ہے کہ بذات خود اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ اس کے اپنے وجود کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی دوسروں کے ساتھ کچھ کر نہیں رہا، لیکن ہمیں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ یار اس بندے میں پرلے درجے کی کنجوسی ہے، بخل ہے، کمینگی ہے، گھٹیا پن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، اس کے اندر دوسروں کی تباہی چاہنے کی خواہش ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں یار بہت گھٹیا آدمی ہے۔ جی ٹھیک، قرآن مجید انہی چیزوں کو ختم کرنے کے طریقے بتاتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ایک آدمی اپنی فیملی لائف کے اندر زندگی گزارتا ہے، فیملی لائف کے اندر اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک بھی کر سکتا ہے، ان کے ساتھ وہ برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فار ایچ اینڈ ایوری ون
والدین کے لیے جدا کام دیتا ہے، رشتہ داروں کے لیے جدا بتاتا ہے، بیوی کے لیے جدا بتاتا ہے، بہن بھائیوں کے لیے جدا بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین کے لیے فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، ٹھیک، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے لیے فرماتا ہے وآتی ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، بہن بھائی اسی ذی القربیٰ کے اندر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیوی کے لیے فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کے اندر معاشرت کرو۔ اگر ان کو رکھنا ہے فإمساکم بمعروف، اچھے طریقے سے روک کے رکھو۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ کہ تم ان کے اوپر سختی کر دو، ان کا ساز و سامان اچھے انداز کے اندر دو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جو تمہاری گنجائش ہے اس کے مطابق ان کو وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ تو انسان کا جو بالکل اس کا تنہا ذاتی وجود ہے، قرآن نے للتی ہی اقوم، سبحان اللہ، جو سب سے سیدھا اور سالڈ اور بہترین راستہ تھا، قرآن مجید نے اس کی طرح رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف جب اس کی فیملی لائف ہے، اس کی جو گھریلو زندگی ہے، اس کے اعتبار سے بتا دیا۔ اب گھر سے باہر نکلے تو پہلے نمبر پہ پڑوسی، ٹھیک، فرمایا والجار ذی القربى سبحان والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، سبحان اللہ، پڑوسی قریب کا ہو یا دور کا ہو یا راستے میں کہیں ویسے 2 منٹ کے لیے ساتھ بیٹھ گیا، فرمایا وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اللہ، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ ہے قرآن مجید نے جو تعلیم دی ہے پڑوسی کے حوالے سے۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ تمام انسانوں کے اعتبار سے لے لیں تو قرآن فرماتا ہے وقولوا للناس حسنا، سبحان اللہ، سبحان اور لوگوں سے بات اچھی کیا کرو۔ سبحان اللہ، ولا تصعر خدک للناس، سبحان اللہ، لوگوں سے ٹیڑے منہ بات نہ کرو، ٹھیک ہے، بہت خوب، ٹیڑے منہ بات نہ کرو، اکڑ کے نہ پھرو زمین کے اوپر، دوسروں کے سامنے فخر و غرور کے ساتھ پیش نہ ہو، تکلیف نہ دو کسی کو۔ جب یہ قرآن مجید کی تعلیم ذاتی زندگی سے گھریلو اور گھریلو زندگی سے جو ہے وہ باہر کی زندگی اور باہر کی زندگی سے پوری دنیا کی زندگی کے اندر آتی ہیں تو قرآن مجید ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید انسان کو بہترین انسان بناتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ بہترین انسان اپنی تعلیم کے ذریعے بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔